بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نفحۃ العرب، 47واں سبق ہے، اور حضرت ایاس رحمہ اللہ جو قاضی بصرہ تھے ان کی ذکاوت اور فطانت کا واقعہ ہے، اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ جب ان کے پاس فیصلہ لے کے آئے دو بندوں کے اپنی چادروں کے بارے میں کہ ایک کے پاس سرخ چادر اور ایک کے پاس سبز چادر ہے، اور ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چادر میری ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ چادر میری ہے۔ تو جب فیصلہ کرتا ہے تو ایک کنگھی کو لانے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک کنگھی لاؤ، اور جب ان کے پاس کنگھی لائی جاتی ہے تو وہ ایک کے سر میں بھی پھیرتے ہیں، یعنی کنگھا کرتے ہیں ایک کے سر میں اور دوسرے کے سر میں بھی کنگھا کر کے، تو جب ایک کے سر میں کنگھا کرتے ہیں تو اس سے سرخ اون نکلتا ہے، اور جب دوسرے کے سر میں کنگھا کرتا ہے تو اس سے سبز اون نکلتا ہے۔ تو جو سبز چادر ہے وہ سبز اون والے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اور جو سرخ اون والے یعنی جس کے سر سے سرخ اون نکلا ہے تو اس کے لیے سرخ اون کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہی واقعہ ہے۔ تو ابھی ہم اس کو پڑھیں گے، ذکاوت و ایاس۔ تو ابھی ذکاوت و ایاس یہ تو اس کے ہے، لیکن ذکاوت کس کو کہتے ہیں؟ ذہانت اور فطانت۔ ایاس کون ہے؟ ہوا ابو واصلۃ، ابو واصلۃ یہ اس کی کنیت ہے، کس کی؟ ایاس کی۔ والد کا نام اس کا ہے، یہ ہے والد کا نام واصلۃ ابن معاویۃ ابن قر ابن ایاس ابن ایاس بوزن کتاب، بوزن ایاس بوزن کتاب، ہلال ابن رباب المزنی، مزنی اس کے لیے صفت بدل ہے، تو اس وجہ سے یہ مرفوع پڑھتے ہیں۔ اور قاضی البصرہ، قاضی البصرہ یہ بصرہ کے قاضی ہے۔ تو وہ ابو واصلۃ ابن معاویۃ ابن قر ابن ایاس ابن ہلال ابن رباب المزنی، اور قاضی البصرہ، یہ قاضی بصرہ ہے، صفت ثانی ہے اس کے لیے۔ ومن ذکاوتہ، اور اس کی ذہانت کے قصوں میں سے ایک قصہ یہ ہے کہ انہو اختصم الیہ، اختصم اختصام باب افتعال سے ہے، باب افتعال سے ہے، یعنی کسی کے پاس مقدمہ لے کر جانا۔ اختصم الیہ، الیہ میں جو ضمیر ہے کس کی طرف راجع ہے؟ ایاس رحمہ اللہ کی طرف، ایاس کی طرف۔ رجلان، یہ اصل میں ہے رجلان، اختصم کے لیے فاعل کون ہے؟ یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ اختصم کے لیے، اختصم فعل کے لیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اختصم فعل یہ واحد ہے اور یہ تثنیہ ہے، تو ہم پہلی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو وحد الفعل ابدا، فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اختصم الیہ رجلان، ان کے پاس اپنا فیصلہ اور اپنا مقدمہ لے کے گئے دو آدمی، کس کے بارے میں؟ فی قطیفہ
قطیفتین، دو چادروں کے بارے میں، دو چادروں کے بارے میں. اور قطیفتین اس کو کہتے ہیں، اس چادروں کو کہتے ہیں جس کے اہداب ہوتے ہیں، جس کے ایسے تار آخر میں ہوتے ہیں جس طرح عام چادروں کے ہوتے ہیں. تو دو قطیفہ، یہ قطیفتن کا تسنیہ ہے، قطیفہ قطیفتن کا تسنیہ ہے، اور یہ حالت جری میں ہے. قطیفتین، قطیفتین نہیں ہے بلکہ قطیفتین. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تسنیہ کے اعراب حالت جری اور حالت نصبی میں یا ماقبل مفتوح ہوتا ہے، یا ماقبل سے مراد کہ یا سے جو پہلے حرف ہے ماقبل مفتوح ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی، اور یہ بھی تسنیہ ہے، یہ حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع میں الف ماقبل مفتوح ہوتا ہے، بالالف ہے. یہاں پر تسنیہ کے اعراب کیا ہے؟ بالالف ہے. اور یہ حالت رفع میں اس لیے کہ فاعل بن رہا ہے اختصمہ کے لیے. یہاں پر احدہما حمراء، احدہما حمراء کی ان قطیفتین میں ایک حمراء ہے، احداہما قطیفہ حمراء، وثانیتہما یا واخراہما خضراء. تو خضراء اور حمراء یہ خبر بن رہا ہے کس کے لیے؟ اس احدہما کے لیے، اور یہ معطوف والے بن رہے دونوں. حمراء اور خضراء یہ مؤنث ہے، مؤنث، یہ بھی مؤنث ہے. جس طرح ہم گنبد خضراء اکثر کہتے ہیں تو یہ غلط ہے، خضراء ہے. خضراء، حمراء، خضراء، حمراء اور خضراء. تو اس کا مذکر جو ہے وہ ہوئے ہے احمر اور اخضر، یہ مذکر ہے. اخضر، احمر، حمراء، اخضر، خضراء. یہ رنگ ہے، یہ رنگوں کے لیے ہے. اسی وجہ سے اس میں تفضیل کا صیغہ رنگوں سے اس وزن پر نہیں آتا، بلکہ اس کا جو اکثر اگر ہم اس میں تفضیل کا صیغہ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ اشد و احمرار اور اشد و اخضرار لگاتے ہیں. یہ ہے سرخ رنگ اور یہ ہے سبز رنگ، یعنی سرخ اور یہ سبز. اگر ہم کہیں کہ سفید ہو تو ابیض کہتے ہیں، اگر سیاہ ہو تو اسود کہتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ پیلا ہو، زرد ہو تو ہم اصفر کہتے ہیں. اس طرح رنگوں کے اسی وزن پر سارے رنگ ہم بیان کرتے ہیں. فقال احدہما، قال کے لیے فاعل کون ہے؟ احدہما، تو ان میں سے ایک نے کہا، احدہما یعنی ان دونوں میں سے ایک نے کہا، دخلت الحوض. حوض اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، یعنی حوض میں داخل ہوا. وہ کہہ رہے کہ میں حوض میں داخل ہوا. کس کے لیے داخل ہوا؟ اغتسل، اغتسل میں نہانے کے لیے. اغتسل لأن اغتسل، اور ان جو ہے وہ مصدریہ ہے، اور لام کیا ہے؟ لام فعل پر داخل نہیں ہوتا ہے بلکہ یا ان مقدر ہے لأن اغتسل، تاکہ میں نہاؤں. تو حوض میں نہانے کے لیے داخل ہوا. ایک ہے غسل، ہے غسل کہتے ہیں دھونا، اور ایک ہے غسل ہے پورے بدن کو دھونا یعنی نہانا. ووضعت، وضعت، وضع یضع، وضع اور یضع اس کا مضارع آ رہا ہے، تو اس کا معنی ہے رکھنا. میں نے رکھا، میں نے رکھی قطیفتی، اپنی گرم چادر.
اپنی جو گرم چادر ہے وہ وہاں پر رکھ دی. ثم اس کے بعد جاء ھذا، جاء ھذا، اور ھذا کے بارے میں بار بار پڑھ چکے ہیں کہ یہ اگرچہ ہم پڑھتے اسی طرح ہے لیکن لکھیں گے اسی طرح. یہ املا یاد رکھیں، کہیں پر آپ نے لکھا ہو ھذا، کوئی کہے تو ھذا اس طرح نہیں لکھنا ہے بلکہ اسی طرح ہی لکھنا ہے. پھر یہ آیا ووزع، وزع میں ہو ضمیر مستتر فاعل ہے جو راجع کس کی طرف، اس کی طرف، جاء ھذا کی طرف. قطیفتہ، یہ آیا اور اپنی چادر کو، ابھی اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ یہ آیا اور اس نے رکھا اس کی چادر کو، بلکہ اس نے رکھا اپنی چادر کو، اس نے رکھا اپنی چادر کو بجنب، بجنب قطیفتی، میری چادر، قطیفتی یعنی میری چادر کی بالکل بغل میں یا جانب میں یا ساتھ رکھ دی اپنی چادر کو. ثم پھر دخل، اس میں بھی ہو ضمیر ہے راجع کس کی طرف، ھذا، ھذا الرجل کی طرف. جاء ھذا یعنی ھذا الرجل، یہ اس میں اشارہ ہے تو اس کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے، تو مشار الیہ کیا ہے، محذوف ہے. اور جاء ھذا یعنی ھذا الرجل. واغتسل، واغتسل اور غسل کیا. اگر غسلہ ہم کہیں تو غسلہ کا معنی ہے دھویا، اور واغتسل غسل کیا، باب افتعال سے، باب افتعال سے ہے. اغتسل یغتسل اغتسالا. فخرج نکلا، پھر یہ نکلا قبلی مجھ سے پہلے. وَأَخَذَ قَطِيفَتِي اور میری چادر کو اٹھایا، میری چادر اٹھایا. فَتَبِعْتُهُ میں نے ان کا، اس کا پیچھا کیا. فَزَعَمَ تو اس نے کہا، انہا، حاضر کی طرف راجع قطیفتن کی طرف، قطیفتن کی طرف راجع ہے. انہا قطیفتہ، انہا قطیفتہ کی یہ میری چادر ہے. انہا قطیفتہ کہ اس نے کہا کہ میری چادر ہے. اس نے، اگر اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ اس نے کہا کہ اس کی چادر ہے تو بھی صحیح آ رہا ہے، غلط نہیں آ رہا ہے. لیکن اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور عربی میں مطلب بھی اس کا یہی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ میری چادر ہے، اس نے کہا یہ میری چادر ہے. یعنی اس کو نہیں کہا کہ جس کو بات کر رہے ہیں اس سے کہہ رہے کہ آپ کی چادر ہے، بلکہ یہ کہہ رہے کہ یہ میری چادر ہے. فقال تو اس نے کہا، کس نے، یہ قال میں ضمیر جو ہے یہ ایاس، قاضی ایاس رحمہ اللہ کی طرف ہے. الک بینۃ، یہ الک یہ خبر مقدم ہے اور بینۃ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ مبتدا خبر مل کر یہ جملہ انشائیہ ہے. جملہ انشائیہ اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے، استفہام ہے. قال تو اس میں سے ایک آدمی جو واقعہ بیان کر رہا تھا اس آدمی نے کہا، لا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. قال یہ پھر بھی ایاس، قاضی ایاس رحمہ اللہ کی طرف ہے. ایتونی، ایتونی لے کے آؤ میرے پاس، بے مشتن، آؤ بے مشتن، مشت اور مشت دونوں کس کو کہتے ہیں، کنگھی کو کہتے ہیں، کہ میرے پاس ایک کنگھی لے کے آؤ. فَأُوتِيَ بِهِ، ابھی مشت اور مشت یہ کیا ہے، مذکر ہے، تو یہ ہا ضمیر یہ کس کی طرف راجع، مشت اور مشت کی طرف. فَأُوتِيَ بِهِ تو یہ مشت اور مشت لائے گی. فَصَرَّحَ، صرح
یہ باب تفعیل سے ہے، صرح یصرح تصریحا، تصریحا. اس کا معنی اگر اس کے بعد لفظ شعر آ جائے، یعنی صرح الشعر، تو اس کا معنی ہے کھنگا کرنا. اگر اس کے بعد صرح المرأة آ جائے تو اس کا معنی ہے طلقها، طلقها. صرح المرأة طلقها، جس طرح قرآن کریم میں ہے کما فی التنزیل فتعالین امتعکن، فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، سراحا جمیلا. اگر اس کے بعد آ جائے صرح العاملہ، صرح العاملہ، تو صرح العاملہ کام سے نکالنا، کام سے نکالنا، صرح العاملہ. تو یہ صرح یصرح تصریحا، صرح رأس اور شعر آیا ہے تو اس وجہ سے اس کا معنی ہے کنگا کرنا. اس کے سر میں کنگا کیا، ثم ھذا، پھر دوسرے کے سر میں کنگا کیا. فخرج من رأس احدہما، پہلے کے سر سے نکلا صوفن، صوفن خرج کے لیے فاعل بن رہا ہے، خرج کے لیے فاعل ہے اور موصوف ہے. اور احمرو، یہ صفت ہے صوفن کے لیے، صوفن احمرو سرخ اون. ومن رأس، اور دوسرے کے سر سے، یہ متعلق ہے کس کے؟ خرج کے متعلق ہے. آخر، آخر من رأس، آخر اخضر، اور اس دوسرے کے صوفن اخضر، اخضر صوف اسے نکلا یعنی سبز. فقضا بالاخضر، یعنی اخضر والے کے لیے فیصلہ کیا، لصاحب الاخضر، جو اخضر ہے اس کا فیصلہ کیا، لصاحب الاخضر، جس کے سر سے سبز اون نکلا ہے اس کے لیے سبز رنگ کا فیصلہ کیا، سبز رنگ کا فیصلہ کیا. وبالاحمر، اور بالاحمر، اور سرخ رنگ کا فیصلہ کیا، لصاحب الاحمر، جس کے سر سے سرخ اون نکلا ہے. جس کے سر سے سرخ اون نکلا تو سرخ رنگ کی چادر ان کے لیے فیصلہ کیا، اور جس کے سر سے سبز اون نکلا ہے اس کے لیے سبز رنگ کی چادر کا فیصلہ کیا. تو جب بھی ہم یہ واقعہ کس کے ہے، یعنی ایاس رحمۃ اللہ کی ذکاوت اور ذہانت کے، کہ کس طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں بندے اس فیصلے پر راضی ہو گئے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ جب بھی کوئی اونی چادر وغیرہ پہنتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ چیزیں بالوں میں یا کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس نے جب کنگھی کی تو اس کے بالوں سے وہی نکلے جو وہی پہنتے تھے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.